تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ انبیاء آیات 48 تا 77 حصہ دوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم۔ بالآخر جو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رجحانات اور ان کی مذکورہ بالا دعوت اور ان کے چیلنج سے آگاہ تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ اسی نوجوان کی حرکت ہو سکتی ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ ہم نے اس کو ان بتوں کا ذکر تحقیر کے ساتھ کرتے سنا ہے۔ تحقیر کے الفاظ انہوں نے بھی اسی طرح حذف کر دیے جس طرح آیت 36 میں یہ حذف ہیں۔ اس حذف کی بلاغت ہم وہاں واضح کر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے معبودوں کی شان میں گویا نقل کفر کو بھی گوارا نہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے ساتھ جو معاملہ کرنے کی دھمکی دی تھی وہ قید قسم ڈنکے کی چوٹ دی تھی، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ ان کی دعوت توحید بھی بالکل برملا اور آشکارا تھی۔ پہلے سے لوگ ان کی ان باتوں سے واقف تھے، لیکن اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان باتوں کو جو لوگ سنتے تھے وہ ان کو جیسا کہ اوپر گزرا ہے ان کی نوجوانی کی ترنگ اور جسارت پر محمول کر کے ٹال جاتے تھے۔ ان کو یہ گمان نہیں تھا کہ فی الواقع حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی اس طرح کا اقدام کر گزریں گے جیسا کہ اب ان کے سامنے آیا۔ اس وجہ سے انہوں نے ان کے اوپر نہ کوئی قدغن عائد کرنے کی ضرورت سمجھی اور نہ بتوں کی حفاظت کے لیے کوئی اہتمام کیا۔ ان کا خیال یہ رہا ہوگا کہ کوئی ہمارے ان معبودوں سے کتنا ہی برگشتہ ہو لیکن ان کے خلاف کوئی خطرناک اقدام کرنے کی جسارت بھلا کیا کر سکے گا۔ لیکن جب یہ حادثہ پیش آیا تو جو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے واقف تھے انہوں نے بتایا کہ ہو نہ ہو یہ کارروائی اسی نوجوان کی ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں، اس کو ہم نے ان معبودوں کی حجب کرتے سنا ہے۔ یقال لہ ابراہیم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت بہت سے کانوں میں پڑ چکی تھی لیکن ابھی وہ قوم میں اتنے روشناس نہیں ہوئے تھے کہ لوگ شخصاً اس سے واقف ہوں۔ تاہم ان کا نام مختلف حلقوں میں پہنچ چکا تھا اور وہ دین آبائی کے ایک باغی نوجوان کی حیثیت سے معروف ہو رہے تھے۔ اسی بنا پر ان گواہی دینے والوں نے ایک حقارت آمیز انداز میں یوں کہا کہ وہی سر پھرا نوجوان جس کو ابراہیم علیہ السلام ابراہیم پکارتے ہیں ہمارے ان معبودوں کی حجب کرتا رہا ہے، ہو نہ ہو یہ اسی کی کارستانی ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر الزام قائم ہو جانے کے بعد قوم کے سربراہوں نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عام لوگوں کے سامنے لا کر پبلک کی موجودگی میں ان سے پوچھ گچھ کی جائے کہ سارا معاملہ لوگوں کے سامنے آئے اور لوگ اس کے گواہ رہیں۔ یہ اہتمام اس لیے ضروری خیال کیا ہوگا کہ یہ جرم ان کے نزدیک ایک سنگین جرم تھا جس کی سزا بھی ان کی شریعت میں بہت سخت تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے چاہا کہ اس کی تحقیقات پبلک کے سامنے ہو تاکہ لوگوں کو جرم کی شناخت کا اندازہ ہو اور جرم کو جو سزا دی جائے وہ عام عبرت کی موجب بھی ہو۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ اس زمانے میں اس طرح کے مذہبی معاملات میں حکم لگانے اور فتویٰ دینے کے مجاز مذہبی پیشوا ہوتے تھے۔ حکومت وقت اگر کوئی ہوتی تھی انہی کے فتوے کی تنفیذ کر دیتی تھی۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم قال بل فعلہ کبیرہم هذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ بالآخر مذکورہ بالا حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام عام لوگوں کے سامنے شوایان دین کی عدالت میں پیش کیے گئے اور ان سے سوال ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ جرم تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت تیکھے طنز اور استہزاء کے انداز میں جواب دیا کہ یہ کارستانی تو ان کے اس بڑے کی معلوم ہوتی ہے اور اس بارے میں مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر آپ لوگ انہی سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اگر یہ بولتے ہیں تو خود ہی اپنی کہانی آپ کو سنا دیں گے۔
یہ جواب دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے ان بزرگوں کو اس مقام پر لا کھڑا کیا جہاں اعتراف شکست کے سوا کوئی اور راہ ان کے لیے باقی ہی نہیں رہ گئی۔ ان کو مجبوراً تسلیم کرنا پڑا کہ لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، یہ تو تمہیں اچھی طرح علم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ ان کے اس اعتراف کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، یعنی اگر یہ اس لائق بھی نہیں کہ خود اپنی بپتا تم کو سنا سکیں تو آخر یہ کس مرض کی دوا ہیں کہ ان کی عبادت کرتے ہو؟ تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر لعنت ہے، آخر تم لوگ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب بل فعلہ کبیرہم کو کذب اور خوف پر محمول کیا ہے، وہ عربی سے بے خبری کے باعث اس ارشاد کی بلاغت کو نہ سمجھ سکے۔ خوف کا سوال اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ جب وہ اس طرح بے دھڑک قوم کے بت خانے کے اندر توحید کی اذان دیتے ہیں، بتوں کے خلاف ایک مخفی اقدام کا اعلان کرتے ہیں اور پھر عین عدالت کے منہ پر ساری قوم کے سامنے اف لکم ولم تعبدون کے الفاظ سے بتوں پر بھی اور ان کے پوجنے والوں پر بھی لعنت کرتے ہیں، تو ایسے مرد حق کے بارے میں یہ گمان بالکل خلاف عقل ہے کہ وہ کسی خطرے سے مرعوب ہو کر سخن سازی کرے گا۔ رہا اس کے جھوٹ ہونے کا معاملہ، تو قطع نظر اس سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جھوٹ بول سکتے ہیں یا نہیں، کہی ہوئی بات میں کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ اس کو جھوٹ پر محمول کیا جا سکے۔ اس کو کہہ سکتے ہیں تو ایک لطیف طنز، ایک پرمانہ استہزاء اور ایک حکیمانہ استدراج کہہ سکتے ہیں۔ جھوٹ کا تو اس میں کوئی ادنیٰ شائبہ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ دیکھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخالفوں نے بھی ان پر جھوٹ کا الزام نہیں لگایا، حالانکہ اگر وہ ان کے جواب کو جھوٹ سمجھتے تو وہ بڑی آسانی سے ان کو جھوٹا قرار دے سکتے تھے۔ پھر جب ان کے دشمنوں نے ان کو جھوٹا قرار دینے کی جرت نہیں کی تو نعوذ باللہ ہم ان کو جھوٹا کیوں قرار دیں؟ بعض لوگوں کو ایک حدیث کی بنا پر مغالطہ ہوا ہے کہ جس میں یہ آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، جن میں سے ایک ان کا یہ قول بل فعلہ کبیرہم ھذا بھی ہے۔ ہمارے نزدیک اس حدیث کے سمجھنے میں لوگوں سے غلطی ہوئی ہے۔ عربی میں لفظ کذب کئی معنوں میں آتا ہے۔ اگر کہیں کذب فلان تو اس کے معنی جس طرح یہ ہو سکتے ہیں کہ اس نے جھوٹ بولا، اسی طرح یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اس نے غلطی کی، اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اس نے توریہ کیا۔ اس کے صحیح مفہوم کا تعین اس کے سیاق و سباق سے ہوتا ہے۔ توریہ کا مفہوم اپنے مخالف کے سامنے اپنی بات کو اس طرح پیش کرنا ہے مخاطب اس سے مغالطہ میں پڑ جائے۔ اوپر ہم نے استدراج کا جو ذکر کیا ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اس توریہ کی نہایت لطیف و پاکیزہ مثالیں قرآن میں بھی موجود ہیں اور سلف صالحین کے اقوال میں بھی۔ سورہ یوسف کی تفسیر میں بعض عمدہ مثالیں گزر چکی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک لطیف و پاکیزہ توریہ انی سقیم بھی ہے۔ اس کی بلاغت انشاءاللہ سورہ صافات کی تفسیر میں ہم واضح کریں گے۔ اس میں نہ صرف یہ کہ کوئی عیب نہیں ہے بلکہ بعض حالات میں یہ دشمن کے مقابل میں راست بازوں کا ایک کارگر حربہ ہے۔ حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کذب کے اس مفہوم کے ثبوت میں کلام عرب کے شواہد میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن بحث بالکل دوسرے گوشے میں نکل جائے گی، اس وجہ سے اس کو بھی کسی مناسب موقع کے لیے اٹھا رکھتا ہوں۔ یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول بل فعلہ کبیرہم ھذا بجائے خود ابطال شرک کی ایک نہایت واضح دلیل ہے جو قرآن میں مختلف اسلوبوں سے بیان ہوئی ہے۔ اگر اس کائنات میں مختلف چھوٹے بڑے خداؤں کی خدائی مان لی جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ خدائے اعظم اپنی خدائی میں دوسروں کی شرکت تسلیم کرنے پر راضی ہو، اور اگر بالفرض کسی وقتی مصلحت سے وہ راضی بھی ہو جائے تو یہ امر بعید نہیں ہے کہ کسی دن وہ برہم ہو کر سب کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے گا۔ اسی حقیقت کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس فعل میں ممثل کر کے دکھایا۔
اور ان کے حریف اس حقیقت کو، جیسا کہ آگے کی آیت سے واضح ہوگا، پا بھی گئے، اگرچہ وہ اس پر قائم نہ رہ سکے۔ بہرحال ہمارے نزدیک یہ ایک نہایت اعلیٰ حکیمانہ استدراج و استدلال اور شرک اور اہل شرک کی تفضیح اور تضحیق ہے۔ اس کو جھوٹ پر محمول کرنے کی کوئی ادنیٰ وجہ بھی نہیں ہے۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ٹھوکر نے ذرا ان کو متنبہ کیا اور وہ اپنے باطن کی آواز اور اپنے عقل و دل کی رہنمائی کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تم لوگ تو اس نوجوان کو ظالم کہتے ہو، لیکن اس نے ثابت کر دیا کہ ظالم وہ نہیں بلکہ ظالم تم خود ہو کہ ایسی چیزوں کو معبود بنائے بیٹھے ہو جو یہ صلاحیت بھی نہیں رکھتی ہیں کہ خود اپنے سر پر آئی ہوئی مصیبت کو دفع کر سکیں یا اس کو کسی دوسرے سے بیان ہی کر سکیں۔ ثم نکثوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، نکسا کے معنی کسی چیز کو اس طرح الٹ دینے کے ہیں کہ اس کے پاؤں اوپر ہو جائیں اور اس کا سر نیچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تنبیہ سے ذرا دیر کے لیے انہوں نے آنکھیں کھولی تو صحیح، لیکن پھر اوندھے ہو کر بولے کہ یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں، تو ہم ان سے کس طرح پوچھیں؟ جو لوگ اس قسم کی جہالتوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے دلوں پر بھی کبھی کسی واقعے یا تنبیہ سے ایسی روشنی پڑتی ہے کہ انہیں سیدھی راہ صاف دکھائی دینے لگتی ہے، لیکن عصبیت جاہلیت آسانی سے جان چھوڑنے والی چیز نہیں۔ اس وجہ سے وہ پھر اندھے بہرے بن جاتے ہیں اور ایک قدم صحیح اٹھا کر پھر وہی الٹی چال اختیار کر لیتے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے حریفوں کو جس مقام پر لانا چاہتے تھے انہوں نے وہاں لا کھڑا کیا۔ وہ پکار اٹھے کہ یہ تو بولتے نہیں، تو ان سے کس طرح ان کا حال پوچھا جائے۔ ان کے اس اعتراف کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر بھرپور وار کیا، فرمایا کہ پھر تم اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جو نہ تم کو کوئی نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان۔ یہ تقریر ظاہر ہے کہ بتوں کی بے بسی کو اس طرح اشکارا کر دینے کے بعد جتنی مؤثر ہو سکتی تھی اس کے بغیر اتنی مؤثر نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے بغیر اگر یہی بات ان کے سامنے لائی جاتی تو وہ اس کے جواب میں 100 باتیں بنا سکتے تھے، لیکن اب جب کہ وہ پاش پاش ہو کر سامنے پڑے ہوئے اپنی زبان حال سے اپنی بے حقیقتی اور بے بسی کی کہانی خود سنا رہے تھے تو ان کے پجاری ان کی حمایت میں کیا چیز پیش کر سکتے تھے۔ اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، اف لکم نہایت شدید نفرت اور کراہت کا کلمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس طرح ان پر حجت تمام کر دی پھر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلیں تو انہوں نے نہایت کراہت و بیزاری کے ساتھ فرمایا کہ تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تف ہے۔ افلا تعقلون یعنی کیا تم بالکل عاقل بیل ہی ہو؟ بھلا ان پتھروں کی مورتوں کو پوجنے سے کیا حاصل جن کی بے بسی کا حال یہ ہے کہ وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتیں، تو آخر وہ تمہاری حفاظت کس طرح کریں گی؟ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، جب پجاریوں اور مندر کے پروہتوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا سارا کاروبار پیشوائی خطرے میں ڈال دیا ہے، نہ ان کا کوئی بھرم رہ گیا ہے نہ ان کے معبودوں کا، تو اپنے عوام کو اکسایا کہ یہ وقت اپنے معبودوں کی حمایت میں اٹھنے کا ہے۔ اگر اس وقت اس نوجوان کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہ کی گئی تو آباء و اجداد کا دین تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس اپیل کا عوام پر اثر ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اقدام سے متعلق کچھ تجویزیں بھی سامنے آئیں، لیکن ان تجویزوں سے پروہتوں کو اطمینان نہیں ہوا۔ انہوں نے ابھارا کہ اگر اس شخص کے خلاف سچ مچ کوئی مؤثر کارروائی کرنی ہے تو یہ کرو کہ اسے جلا دو،
فروختوں نے چاہا کہ یہ سزا دے کر اپنے زوم کے مطابق اس فتنے کا کلی سدباب کر دیں۔ قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ اس فیصلے کے بموجب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم کے لیے علیہ السلام ٹھنڈا کر دیا اور سلامتی بنا دیا۔ اس کی کیا شکل ہوئی؟ قرآن میں اس کی کوئی تصریح نہیں ہے، لیکن اس بات میں کوئی استبداد نہیں ہے۔ اشیاء کے خواص اور اثرات تمام تر اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ وہ جس زہر کو چاہے جس کے لیے تریاق بنا دے اور جس تریاق کو چاہے جس کے لیے زہر بنا دے۔ اس قسم کے عجائب تصورات قدرت ہم آج بھی مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر خدا نے اپنے ایک پیغمبر کی حفاظت کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا تو یہ کیا عجیب بات ہوئی۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے فروختوں نے ایک سازش کی، جس کی طرف سورہ صافات کی آیت 98 میں اشارہ ہے۔ انشاءاللہ ہم وہاں اس کی وضاحت کریں گے۔ فروختوں کی یہ سازش ناکام ہوئی اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس علاقے سے ہجرت فرمائی۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ سے زرخیز و شاداب علاقہ مراد ہے۔ یہ اشارہ ارض کنعان کی طرف ہے۔ یعنی جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنے وطن میں ٹکنا ناممکن ہو گیا، تو فرمایا کہ ہم نے اس کو اور لوط علیہ السلام کو ان کی قوموں کے شر سے نجات دی اور کنعان کے علاقے میں ان کو ٹھکانہ دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اگرچہ ان دونوں حضرات کا دائرہ دعوت الگ الگ تھا، لیکن اس ہجرت میں حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس ہجرت تک دونوں نے اپنی قوم ہی کو دعوت دی، لیکن ہجرت کے بعد مختلف علاقوں کو اپنا مرکز بنایا۔ یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہجرت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے کیا معاملہ ہوا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وہ انعام بیان فرمایا ہے جو ہجرت کے بعد اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یکے بعد دیگرے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر اپنی قوم اور عزیزوں کو چھوڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے بیٹے پوتے سے نوازا۔ انہوں نے جن کو چھوڑا تھا وہ نابکار و ناہنجار تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ ان کو جو دیے وہ سب ایک سے بڑھ کر ایک صالح اور اخیار میں سے تھے۔ نافلہ سے اس حقیقت کا اظہار مقصود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام تو ان کی دعا کے صلے میں ملے۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق اور یعقوب علیہم السلام بھی عطا فرمائے، اور اس کے بعد نبوت کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا۔ نوٹ: سورہ صافات کی آیات 100 تا 112 کے تحت انشاءاللہ یہ بحث آئے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا کے صلے میں ملے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے صلے میں۔ اس تاریخی حقیقت کو یہود نے جس طرح مسخ کیا ہے، اس کی تفصیل استاذ امام رحمہ اللہ کے رسالہ ذبیح میں دیکھیے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ امتوں کے بانی اور قوموں کے امام ہوئے۔ اگرچہ ہر نبی اپنے منصب کے لحاظ سے امام ہوتا ہے، لیکن بعض انبیاء علیہم السلام ایسے بھی گزرے ہیں جن کے سائے کے سوا ان کا کسی نے ساتھ نہیں دیا، مگر حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام والصلاۃ کو بالفعل اللہ تعالیٰ نے منصب امامت پر سرفراز فرمایا، اور انہوں نے ایک عظیم امت کی قیادت فرمائی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَأَقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اقام الصلاۃ
دراصل اقامت الصلاح ہے۔ اقامتہ کی تا مربوطہ آہنگ و صوت کے تقاضے سے گر گئی ہے۔ اس قسم کی تخفیف بتقاضائے حسن صوت عربی میں معروف ہے۔ ان انبیاء علیہم السلام کی دعوت کے ان اجزاء کے پانے سے مقصود یہ بتایا ہے کہ ان کی دعوت وہی رہی ہے جو قرآن دے رہا ہے، اور یہ تمام انبیاء علیہم السلام صرف خدا ہی کے عبادت گزار تھے۔ خدائے واحد کے سوا انہوں نے کسی اور کے آگے سر نہیں جھکایا۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ان نبیوں کے نام لیوا اور ان کے ساتھ نسبت کے مدعی ہیں، وہ اس آئینہ میں اپنے منہ دیکھیں اور اپنے قول و عمل کا جائزہ لیں۔ وہ کیا تھے اور یہ کیا بن کے رہ گئے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اوپر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آیا تھا۔ اب یہ ان کا مستقل ذکر فرمایا کہ ان کو بھی ہم نے حکم اور علم عطا کیا۔ حکم سے مراد فیصلہ کی قوت و صلاحیت ہے، اور علم سے مراد علم نبوت۔ پہلی چیز عقل و فطرت کی پاکیزگی کا ثمرہ ہے، دوسری چیز وحی الہی کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو منصب نبوت کے لیے انتخاب فرمایا، وہ نقل فطرت کے بہترین ثمر تھے۔ انہوں نے اپنی فطری صلاحیتوں کو پروان چڑھایا، یہاں تک کہ ان کا باطن نور حکمت سے منور ہو کر نور وحی کے فیض و اکتساب کے قابل ہو گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نور وحی سے فیضیاب فرمایا تو وہ نور علی نور ہو گئے۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ۔ ان کی نجات کی جو شکل ہوئی اس کی طرف اشارہ ہو چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بھی سرزمین شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ ان کی بستی کے لوگوں پر چونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اس وجہ سے ان کے وہاں سے نکلنے کو نجات سے تعبیر فرمایا۔ کانت تعمل الخبائث سے اصلاً تو ان کی مرد پرستی کی خباثت کی طرف اشارہ ہے، جس کو بعض جگہ فاحشہ سے تعبیر فرمایا ہے، لیکن لفظ جمع اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس نوع کی کوئی برائی کبھی تنہا نہیں ہوتی، بلکہ یہ جب کسی قوم میں پیدا ہوتی ہے تو اس کے سایہ میں فواحش و خبائث کا ایک پورا کنبہ آباد ہو جاتا ہے۔ یہاں ان برائیوں کی کوئی تفصیل نہیں فرمائی، اس لیے کہ اس قسم کی گھناؤنی برائیاں قابل ذکر نہیں ہوا کرتیں۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ۔ یہ وجہ بیان ہوئی ہے اس بات کی کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو ان لوگوں کے اندر سے نکالا اور ان پر اپنا عذاب نازل کیا۔ فرمایا کہ یہ نابکار اور نافرمان لوگ تھے، اور لوط علیہ السلام صالح اور خوب کار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے صالح بندے کو ان ناہنجاروں کے اندر سے نکال لیا اور ان نابکاروں کو دفن کر دیا۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا میں رحمت سے مراد وہ نجات و فلاح بھی ہے جو اس دنیا میں ان کو حاصل ہوئی، اور وہ کامیابی و کامرانی بھی جو آخرت میں ان کو حاصل ہوگی۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ نوحًا کا نسب اس مفہوم سے پیدا ہوا جو یہاں سلسلہ کلام سے مستفاد ہوتا ہے، یعنی جس طرح ہم نے اپنے مذکورہ بالا بندوں پر اپنی رحمت نازل کی، ان کو نجات دی اور ان کی مدد فرمائی، اسی طرح اس سے پہلے اپنے بندے نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے نجات دی اور اس کی مدد فرمائی۔ اِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اس آخری دعا کی طرف اشارہ ہے جو سورہ نوح کی تفصیل سے مذکور ہے، جس کو پڑھ کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ اس دعا کی قبولیت جس شکل میں ظاہر ہوئی اس کی تفصیل تو سورہ نوح میں آئے گی، یہاں صرف اس سلسلہ کی آخری آیات کو یاد کر لیجئے۔ مِمَّا خَطِیئَاتِہِمْ اُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا
इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिमन दख़ल बैतिया मुअमिनन वलिलमुअमिनीन वलमुअमिनात वला तज़िदिज़्ज़ालिमीना इल्ला तबारा। नूह 25-28। बस कौम नूह के लोग अपने जुर्मों की पादाश में गर्क कर दिए गए और आग में दाखिल किए गए और वो खुदा के मुकाबिल में अपने लिए कोई मददगार ना पा सके। और नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए मेरे रब, तू ज़मीन पर इन काफिरों में से एक को भी चलता फिरता ना छोड़। अगर तू इनको छोड़े रखेगा तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और सिर्फ ना हंजारों और ना शुक्रों ही को जन्म देंगे। ए मेरे रब, मेरी और मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा और उनकी जो मेरे घर में ईमान के साथ दाखिल हो जाएं, और तमाम मोमिनीन और मोमिनात की और ज़ालिमों के लिए सिर्फ तबाही में इजाफ़ा कर। फ़नज्जयनाहु व अहलहु मिनल करबिल अज़ीम। लफ्ज़ अहल की तहक़ीक़ सूरह ताहा की आयत 132 के तहत गुज़र चुकी है। इससे किसी शख्स के अहले खाना और इत्तिबाउ असहाब सब मुराद होते हैं, यानी अल्लाह ताला ने उनको और उनके बाईमान साथियों को एक अजीम कुल्फ़त और बहुत बड़ी मुसीबत से निजात बख्शी। कर्ब अजीम से मुराद वो गम व अलम है जो आदाए हक़ की सितमरानियों और अजियतों से एक मुद्दत दराज तक उनको और उनके मज़लूम साथियों को लाहक रहा, और वो अज़ाब अजीम भी है जिसमें बिल आखिर उनकी पूरी कौम मुब्तला हुई। वनसरनाहु मिनल कौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना इन्नहुम कानू कौम सौइन फ़अग़रक़नाहुम अजमाइन। नसरना के बाद मिन का सिला इस अमर का करीना है कि यहाँ ये लफ्ज़ अंतकमना के मफ़हूम पर मुतज़म्मिन है। अरबी ज़बान के इस उसलूब की वजाहत हम जगह जगह करते आ रहे हैं। इस वजह से हमारे नज़दीक इसका तर्जुमा ये होगा कि हमने उसकी मदद की और उन लोगों से हमने इंतकाम लिया जिन्होंने हमारी आयात की तकज़ीब की। हमने तर्जुमे में इस तज़मीन को खोलने की कोशिश की है। इन्नहुम कानू कौम सौइन में बिल इजमाल उनके जुर्म की तरफ इशारा है कि ये नहायत ही बुरे लोग थे। उनके जराइम की तफसील पिछली सूरतों में भी गुज़र चुकी है और आगे सूरह नूह में भी आएगी। यहाँ सिर्फ इतनी बात याद रखिए कि जितनी तवील मुद्दत तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को झंझोड़ा है, इसकी कोई दूसरी मिसाल शायद मुश्किल ही से मिल सकेगी। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दिलसोज़ी और दर्दमंदी का जो हाल रहा है, इसकी तफसील ख़ुद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़बान से इंशाअल्लाह सूरह नूह की तफसीर में आएगी। लेकिन ये ऐसे पत्थर लोग थे कि कोई चीज़ भी उन पर कारगर ना हो सकी। फ़अग़रक़नाहुम अजमाइन, उन लोगों की इस संग दिली और नापकारी की सज़ा उनको बिल आखिर ये मिली कि पूरी कौम को अल्लाह ने गर्क कर दिया। बल्कि ये पूरी कौम खुदा की ज़मीन पर गलाज़त का एक ढेर थी, जिसको दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने ज़मीन के समंदरों और आसमान के बादलों को हुक्म दिया कि वो इस नापाकी के ढेर से खुदा की ज़मीन को धोकर पाक कर दें। चुनांचे ये एक अमर वाक़या है कि तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम ने इस ज़मीन को धोकर पाक कर दिया और अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके पाकीज़ा सिफ़ात साथियों से इसको अस्सरे नौ आबाद किया। इस मज़मून को अच्छी तरह खोलने के लिए तौरात में कौम नूह अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ जो कुछ आया है, इसका हवाला बहुत मुफीद है, लेकिन इसके लिए मौजू जगह इंशाअल्लाह सूरह नूह की तफसीर में आएगी।